چلیں آج آپ کو ایک ایسی کہانی سناتے ہیں جسے تاریخ میں صدی کی سب سے بڑی ڈکیتی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک ڈکیتی نہیں تھی، نہیں، یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جو جتنا شاندار تھا اتنا ہی دلیرانہ بھی۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھا گیا، ہر قدم کو ناپ تول کر اٹھایا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ایک پرفیکٹ جرم تھا؟ ذرا تصور کیجئے 8 اگست 1963 کی ایک بالکل عام سی رات ہے۔ انگلینڈ کے دیہی علاقوں سے ایک ریل گاڑی گزر رہی ہے اپنے روز کے سفر پر۔ یہ رائل میل کی ٹرین تھی گلاسکو سے لندن کے لیے، اور اس کے اندر بہتر ڈاک خانے کے ملازم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، خطوط اور پارسل الگ کر رہے ہیں۔ سب کچھ پرسکون ہے، بالکل ویسا ہی جیسا ہر رات ہوتا تھا۔ لیکن یہ کوئی عام ٹرین نہیں تھی۔ اس کے ایک خاص ڈبے میں اتنی رقم تھی کہ اگر آج کے حساب سے دیکھیں تو وہ تقریباً 67 ملین پاؤنڈز بنتی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک چلتا پھرتا خزانہ تھا جو رات کے اندھیرے میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ٹرین کا ڈرائیور جیک ملز اطمینان سے انجن چلا رہا تھا کہ اچانک ایک بالکل ویران جگہ پر سگنل کی بتی سرخ ہو گئی۔ یہ بہت عجیب بات تھی کیونکہ اس وقت وہاں کوئی اور ٹرین نہیں تھی۔ سگنل کا سرخ ہونا ناممکن تھا۔ ملز نے فوراً بریک لگائی اور ٹرین ایک جھٹکے سے رک گئی، اور بس یہیں سے صدی کے سب سے بڑے جرم کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ اس سرخ بتی کے پیچھے مہینوں کی منصوبہ بندی تھی، ایک ایسا ماسٹر پلان جس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل کا خیال رکھا گیا تھا۔ تو ڈاکوؤں کا نشانہ کیا تھا؟ پوری ٹرین نہیں، بلکہ صرف ایک ڈبہ، HVP یعنی ہائی ویلیو پیکیجز کوچ۔ یہ وہ سب سے محفوظ ڈبہ تھا جس میں بینکوں کی کروڑوں پاؤنڈز کی نقدی لے جائی جاتی تھی۔ اب جو بات واقعی کمال کی ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے منصوبے کی بنیاد 2 اندرونی خبروں پر تھی۔ پہلی تو یہ کہ جس رات ڈکیتی ہونی تھی، جدید سیکیورٹی الارم والا کوچ مرمت کے لیے بھیجا ہوا تھا اور اس کی جگہ ایک پرانا بغیر الارم والا کوچ لگایا گیا تھا۔ اور دوسری، اس سے بھی بڑی خبر، پچھلا ہفتہ بینک ہالیڈے کا تھا جس کی وجہ سے ٹرین میں معمول سے 10 گنا زیادہ کیش تھا۔ یہ تو باتیں کوئی اتفاق نہیں تھی، یہ وہ معلومات تھیں جس نے ایک ناممکن ڈکیتی کو ممکن بنا دیا تھا۔ تو اس گروہ میں تھا کون؟ اس کا ماسٹر مائنڈ تھا بروس رینالڈز، ایک شاطر دماغ۔ اس کے ساتھ لندن کا ایک اور بدنام زمانہ گینگ بھی شامل تھا، لیکن سب سے اہم شخص وہ ایک نامعلوم اندرونی مخبر تھا جو خود رائل میل کا ایک سینئر سیکیورٹی آفیسر تھا۔ اور ان سب کا ایک ہی اصول تھا، ایک سنہری اصول: تشدد نہیں کرنا، ایک بھی گولی نہیں چلانی۔ لیکن کیا وہ اس اصول پر قائم رہ پائے؟ منصوبہ تیار تھا، ٹیم بھی تیار تھی، اور مخبر کی خبریں بالکل ٹھیک تھیں۔ اب وقت تھا اس پلان پر عمل کرنے کا جو تاریخ بدلنے والا تھا۔ تو ہوا یہ کہ سب کچھ بالکل ایک فوجی آپریشن کی طرح ہوا۔ رات ٹھیک 3 بجے ڈاکوؤں نے سگنل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ انہوں نے سبز بتی پر دستانہ چڑھا دیا اور بیٹری سے لال بتی جلا دی۔ 3 منٹ بعد ٹرین رک گئی۔ پھر ڈاکوؤں نے انجن اور پہلے 2 ڈبوں کو باقی ٹرین سے الگ کیا اور اسے 1 کلومیٹر دور ایک پل پر لے گئے جہاں ان کی گاڑیاں اور باقی ٹیم انتظار کر رہی تھی۔ یہاں تک سب کچھ گھڑی کی سوئیوں کی طرح چل رہا تھا، ایک پرفیکٹ جرم کی تصویر بن رہی تھی۔ لیکن اب ڈاکوؤں کے سامنے پہلی بڑی اور غیر متوقع مشکل آ کھڑی ہوئی۔ ہوا یہ کہ ڈاکو اپنے ساتھ ایک ریٹائرڈ ٹرین ڈرائیور لائے تھے، لیکن وہ ٹرین کا جدید ڈیزل انجن دیکھ کے گھبرا گیا۔ اس نے ایسا ماڈل کبھی نہیں چلایا تھا۔ سوچیں ذرا، اتنی باریک بینی سے بنائے گئے پلان میں وہ ایک ایسی بنیادی چیز بھول گئے۔ آخرکار انہیں زخمی ڈرائیور جیک ملز کو ہی ہوش میں لا کر ٹرین چلانے پر مجبور کرنا پڑا۔ یہ ان کے پرفیکٹ پلان میں پہلی دراڑ تھی۔ خیر، جیسے تیسے پل پر پہنچ کر گروہ نے ایک انسانی زنجیر بنائی اور نوٹوں سے بھری بوریاں اتارنا شروع کر دیں۔ ان کے پاس وقت بہت کم تھا، صرف 15 منٹ۔ اس افراتفری میں وہ 128 میں سے 120 بوریاں اپنی گاڑیوں میں لادنے میں کامیاب ہو گئے اور 8 بوریاں وہیں چھوڑنی پڑی۔ پھر بھی یہ ایک ناقابل یقین لوٹ تھی۔ منصوبہ تقریباً کامیاب ہو چکا تھا۔ ڈاکو اپنے خفیہ ٹھکانے کی طرف جا رہے تھے، لیکن جاتے جاتے انہوں نے ایک بہت چھوٹی سی غلطی کی، ایک ایسی غلطی جو ان کی گرفتاری کی وجہ بن گئی۔ جاتے ہوئے گروہ کے ایک آدمی نے ٹرین کے عملے کو دھمکی دی۔ اس نے کہا
30 منٹ تک یہاں سے اٹھنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یہ ایک عام سی دھمکی لگتی ہے نا؟ لیکن یہی ایک جملہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوا۔ ان کا ارادہ تو صرف عملے کو ڈرا کر اپنے فرار کے لیے آدھے گھنٹے کا وقت خریدنا تھا، لیکن جب عملے نے پولیس کو یہ بات بتائی تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہی نکلا۔ پولیس نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ ڈاکوؤں کا خفیہ ٹھکانہ یہاں سے 30 منٹ کی دوری کے اندر ہی ہے۔ اس ایک جملے نے پولیس کی تلاش کا دائرہ سینکڑوں میل سے کم کر کے صرف 30 میل پر لا کر کھڑا کر دیا۔ پولیس کو جلد ہی قریب کے ایک فارم ہاؤس پر شک ہوا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ڈاکو جا چکے تھے، لیکن وہ اپنے پیچھے ایک ثبوت چھوڑ گئے تھے۔ وہ اپنی انگلیوں کے نشان مٹانے میں بہت محتاط تھے، لیکن وہ ایک چیز بھول گئے، ایک منوپلی بورڈ، جسے انہوں نے جشن مناتے ہوئے اصلی چوری شدہ نوٹوں سے کھیلا تھا۔ بورڈ پر رہ جانے والے یہی فنگر پرنٹس اس کیس کا سب سے بڑا بریک تھرو ثابت ہوئے۔ بس اس ایک چھوٹی سی بھول کے بعد صدی کا سب سے بڑا منصوبہ بکھرنا شروع ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس ڈکیتی کا انجام کیا ہوا اور اس نے تاریخ پر کیا اثر چھوڑا۔ منوپولی بورڈ پر ملنے والے فنگر پرنٹس پولیس کے ریکارڈ سے میچ کر گئے، کیونکہ گروہ کے زیادہ تر لوگوں کا پہلے سے مجرمانہ ریکارڈ تھا۔ کچھ ہی ہفتوں میں پولیس نے گروہ کے 16 میں سے 14 لوگوں کو پکڑ لیا۔ عدالت نے اس جرم کو ریاست کے خلاف ایک حملہ قرار دیا۔ پکڑے جانے والے تمام مجرموں کو 30 سال قید کی سخت سزا سنائی گئی، جو اس دور میں قتل کی سزا کے برابر تھی۔ لیکن اس کہانی کا سب سے افسوسناک پہلو اس کا انسانی نقصان ہے۔ ٹرین کے ڈرائیور جیک ملز، جن کے سر پر لوہے کی راڈ ماری گئی تھیں، اس صدمے سے کبھی باہر نہیں نکل سکے۔ انہوں نے دوبارہ کبھی ٹرین نہیں چلائی اور صرف 7 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ اس جرم کی چوکا چوند کے پیچھے چھپی ایک تلخ حقیقت ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو آج بھی قائم ہے۔ 14 لوگ پکڑے گئے، لیکن 2 ہمیشہ فرار رہے۔ ان میں سے ایک رائل میل کا وہی سینئر سیکیورٹی آفیسر تھا جس کی مخبری کے بغیر یہ منصوبہ کبھی ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کا نام، اس کا چہرہ آج تک ایک راز ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ صدی کے اس جرم کا حقیقی ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہمیشہ کے لیے جواب طلب ہی رہے گا۔